سوچو، اگر ایک دن آپ پلین میں سفر کر رہے ہو، سب کچھ بالکل نارمل ہو، اچانک ریڈیو پر پائلٹ چلائے، میرا کمپاس کام نہیں کر رہا، ہمیں زمین دکھ نہیں رہی، اور پھر صرف کچھ ہی سیکنڈ بعد پورا پلین دنیا سے غائب ہو جائے۔ نہ کوئی کریش سائٹ ملا ہے، نہ کوئی ڈیڈ باڈی، نہ پلین کا ایک ٹکڑا۔ اور سب سے حیرت کی بات، یہ صرف ایک بار نہیں ہوا، پچھلے 100 سالوں میں اس جگہ سے ڈزن شپس اور ایئر کرافٹ لاپتہ ہوئے۔ اسی جگہ کو دنیا برموڈا ٹرائنگل کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی یہاں کوئی سپر نیچرل طاقت موجود ہے، یا پھر اس مسٹری کے پیچھے سائنس ہے؟ آج ہم فیکٹ اور تھیوری دونوں کو دیکھیں گے اور جانیں گے اصل سچ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک شاکنگ بات، برموڈا ٹرائنگل کوئی آفیشلی ریکوگنائز جگہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور نہ ہی کسی گورنمنٹ نے اسے آفیشلی ڈینجر زون ڈکلیئر کیا ہے۔ لوگ اس ٹرائنگل کو 3 جگہوں کو ملا کر ڈیفائن کرتے ہیں: برموڈا آئیلینڈ، میامی فلوریڈا، سن جان۔ ان 3 پوائنٹ کو میپ پر ملا کر ایک ٹرائنگل بنتا ہے، جس کا ایریا لگ بھگ 5 لاکھ سے 13 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ ایگزیکٹ سائز اس لیے فکس نہیں ہے کیونکہ الگ رائٹرز الگ باؤنڈریز یوز کرتے ہیں۔ یہ اٹلانٹک اوشن کا بہت بزی شپنگ اور ایویشن روٹ ہے۔ ہر سال ہزاروں شپس اور ایئر کرافٹ اس ایریا سے سیفلی گزرتے ہیں۔ یعنی پہلی ہی بات جو لوگوں کو کم پتہ ہوتی ہے، برموڈا ٹرائنگل کوئی آفیشلی ڈیفائنڈ ایریا نہیں ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسٹری صدیوں پرانی ہے، تو جواب ہے نہیں۔ برموڈا ٹرائنگل کی پاپولیرٹی اصل میں 20 سینچری میں شروع ہوئی۔ 1950 میں جرنلسٹ ایڈورڈ وین ویکل جونس نے پہلی بار نیوز پیپر آرٹیکل میں اٹلانٹک کی اس ایریا میں عجیب ڈس اپیرنس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد 1964 میں رائٹر ونسینٹ گیڈس نے برموڈا ٹرائنگل نیم کو فیمس کر دیا۔ پھر 1974 میں چارلس بیرلیٹز نے ایک بیسٹ سیلر کتاب لکھی۔ اس کتاب نے برموڈا ٹرائنگل کو ایلینز، اٹلانٹس اور سپر نیچرل پاور کے ساتھ جوڑ دیا۔ کتاب اتنی پاپولر ہوئی کہ پوری دنیا نے مان لیا کہ برموڈا ٹرائنگل دنیا کی سب سے ڈینجرس جگہ ہے۔ لیکن بعد میں ریسرچرز نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کتاب میں کئی انسیڈنٹس کو ڈرامیٹائز کیا گیا، لیکن کچھ اور ڈیٹیلز ان ایکوریٹ یا انکمپلیٹ تھی۔ کیا لوگ سچ میں غائب ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہے ہاں، ایریا میں کئی شپس اور ایئر کرافٹ واقعی لاپتہ ہوئے۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ فیکٹ، اٹلانٹک اوشن دنیا کا سب سے بزی سی روٹ میں سے ایک ہے۔ جہاں ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، وہاں ایکسیڈنٹ کی ٹوٹل تعداد بھی نیچرلی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہر ڈس اپیرنس کو سپر نیچرل کہہ دینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ 1945 5 امریکن ملٹری بومبرز، 14 ایکسپیرینس کرو ممبرز، ٹریننگ مشن، اور پھر سب کچھ اچانک بدل گیا۔ فلائٹ 19 کی سب سے بڑی مسٹری، 5 دسمبر 1945 فلوریڈا کے نیول ایئر اسٹیشن سے 5 ملٹری بومبرز ایک روٹ ٹریننگ مشن کے لیے اڑے۔ مشن سمپل تھا، کچھ گھنٹوں بعد سب کو ایئر بیس واپس آنا تھا۔ شروع کے کچھ وقت تک سب نارمل تھا، لیکن پھر اچانک لیڈ پائلٹ لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر نے ریڈیو پر کہا، میرے دونوں کمپاس کام نہیں کر رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ کنٹرول روم نے انہیں ویسٹ کی طرف اٹھنے کا کہا، لیکن ٹیلر کو لگا کہ وہ فلوریڈا کیز کے اوپر ہیں، جبکہ ایکسپرٹ کے مطابق وہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر تھے۔ ریڈیو سگنل دھیرے دھیرے کمزور ہوتے گئے۔ آخری میسیج کچھ اس طرح تھا: ایوری تھنگ لکس اسٹرینج، ایون دا اوشن ڈز ناٹ لک دا وے اٹ شوڈ۔ اور پھر خاموشی۔ 5 ایئر کرافٹ کبھی واپس نہیں ملا۔ انہیں ڈھونڈنے کے لیے ایک ریسکیو پلین بھیجا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ریسکیو پلین بھی غائب ہو گیا۔ آج تک فلائٹ 19 کے کوئی کنفرم ریکیج نہیں ملا۔ کیا برموڈا ٹرائنگل میں واقعی کوئی مسٹری ہے؟ فلائٹ 19 کے بعد دنیا بھر میں افواہیں پھیلنے لگی۔ کچھ لوگ نے کہا ایلین ذمہ دار ہیں، کچھ نے کہا اٹلانٹس کی لاسٹ ٹیکنالوجی شپس اور پلینس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے،
اور کچھ نے اس کو سپر نیچرل کرس بتا دیا۔ لیکن جب سائنٹسٹ نے ان تمام کیسز کو انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں کچھ پریکٹیکل ایکسپلینیشنز ملی۔ اٹلانٹک اوشن میں اچانک پاورفل اسٹارمز آ جاتے ہیں۔ یہاں جائنٹس ویوز اور رف سی کنڈیشن کامن ہے۔ کمپاس ویریشن اور نیویگیشن مسٹیک بھی ہو سکتی ہے۔ اس دور کے ایئر کرافٹ آج کے مقابلے میں کم ایڈوانس تھے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ فلائٹ 19 میں سب سے بڑا فیکٹر نیویگیشن ایرر اور خراب ویدر تھا، کیونکہ ایگزیکٹ ایویڈنس نہیں ملا۔ اس لیے مسٹری آج بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج بھی ہر سال ہزاروں شپس اور ایئر کرافٹ برموڈا ٹرائنگل سے بالکل سیفلی گزرتے ہیں۔ نہ تو کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اس جگہ کو آفیشلی ڈینجر زون ڈکلیئر کیا ہے، اور نہ ہی کوئی سائنٹیفک پروف ملا ہے کہ یہاں کوئی سپر نیشنل فورس موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایکسیڈنٹس کبھی ہوتے ہی نہیں۔ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کی وجہ ویدر، ہیومن ایرر یا ٹیکنیکل پرابلم ہوتی ہے۔ تو پھر برموڈا ٹرائنگل اتنا فیمس کیوں ہے؟ کیونکہ جب فیکٹس کم اور مسٹری زیادہ ہوتی ہے تو انسان کا امیجینیشن باقی کہانی خود بنا لیتا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا برموڈا ٹرائنگل صرف ایک میتھ ہے، یا پھر دنیا ابھی بھی اس کے راز سے انجان ہے؟ آپ اپنا اوپینین کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر آپ ایسی ہی مسٹری ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی مسٹری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔